سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اور آقا فرماتے میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. اسلام عورت کو ٹیشو کا درجہ نہیں دیتا. یہ ٹیشو نہیں ہے پسینہ پوچھ کر پھینک دیں, استعمال کر کے پھینک دیں. اسلام میں بیوی کی شان کیا ہے آپ دیکھیں. جب تک بیوی زندہ رہے گی ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جب وہ انتقال کر جائے گی تو بھی اس کو بھلانے کی اجازت نہیں ہے. کہ اسلام میں نکاح کیوں ہے, اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام وہ مقدس مذہب ہے جو صرف قانون مسلمانوں کو نہیں دیتا بلکہ دنیا کے ہر انسان کو وہ قانون دیتا ہے, اور دنیا کے ہر انسان کو وہ ایک پرامن معاشرے کی دعوت دیتا ہے. ہم نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھتے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان خطبے میں ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن میں ہم سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں. اس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقو, اللہ سے ڈرو. قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر صرف مسلمانوں سے خطاب ہے, لیکن جب یا ایھا الناس آتا ہے تو اس سے مراد تمام عالم انسان سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے تو وہ تمام عالمین کے انسانوں کو, چاہے وہ گورا ہو یا کالا, چاہے وہ عربی ہو یا اجمی, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اب اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقو, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اللہ اکبر. اس رب کی شان کیا ہے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ہم سب کے باپ, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, چاہے وہ عربی ہو چاہے اجمی, چاہے وہ کالا ہو یا گورا, کوئی انسان ہو, اللہ نے ہر انسان کو ایک آدم سے پیدا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مذہب اسلام کے اندر نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. طاقت ہونے کے باوجود, قوت ہونے کے باوجود, استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے. سنت کہتے طریقے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. جس نے اس سے رغبت نہیں کی, جس نے طاقت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاشرے سے نکال کر کے باہر کیا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا. اس لیے کہ نکاح انسان کی نظروں کو حیا سے جھکا دیتا ہے. نکاح انسان کے اس محلال کو, بے چینی کو ختم کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر نفسانی قوت پیدا کی ہے جسے ہم سیکس کہتے ہیں. ہر انسان کے اندر یہ بھوک موجود ہے. اگر جائز طور پر انسان اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے قدم ناجائز طور پر اٹھیں گے. اس لیے اسلام کے اندر نکاح کو ایک مستقل حیثیت عطا کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, جتنی بھی عبادتیں ہیں, ساری عبادتیں زمین پر آنے کے بعد ہمیں ملی ہے. لیکن نکاح اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں جناب حوا کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے, نکاح صرف اپنے سیکس کی تکمیل کے لیے نہیں ہے. نکاح کیوں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے, وہ تمہارے لیے اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھ لیں جس کے پاس بیوی نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیں اور جس کے پاس بیوی ہے اس کی زندگی دیکھیں. قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. بیوی سکون کا ذریعہ ہے, بیوی اطمینان کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہی وجہ تو ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی. اور جگہوں پر عورت کو بھیانک تصور دیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے عورت نحوست ہے, کوئی کہتا ہے عورت بے برکتی ہے. یہ اسلام کا تصور ہے کہ اسلام ایک بیوی کو, نیک بیوی کو دنیا کی جنت قرار دیتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں برتنے کا سامان ہے اور بہترین برتنے کا سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کائنات کی ہر نعمت آپ کو مل جائے
لیکن اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو آپ کی زندگی ناقص اور نامکمل ہے. آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں. جس وقت اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, جناب آدم علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی. ولادت اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ بنایا. یہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ان کی اولاد ہیں. اچھا ٹھیک, لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں, آنے والوں کو جگہ دیں. ہاں آپ چیخ پکار نہیں کریں, فوراً بیٹھ جائیں, وقت کی بہت قلت ہے. ایک بار بلند آواز سے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی کرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا, یہ اسلام کا ایک عظیم تصور ہے کہ اور جگہوں پر انسان کی توہین کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہونے والے ایک عجوبے کا نام ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن انسان سب سے پہلے انسان کو جسے آدم کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے حسین اور خوبصورت پیدا کیا. ملائکہ سے بھی خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان. یہ تبسم لیز کلیاں, یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں, یہ طغیانی پر اور شباب پر اپنی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ گزارنے والے سمندر, یہ سیب کی موتیاں, یہ شفق کا جمال, یہ افق کی سرخی, یہ سورج کی کرنیں, یہ چاند کی چاندنی, جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اسے انسان کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت میں کیا کمی تھی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کوئی کمی نہ ہو. وہاں جنت کی حوریں ہیں, وہاں باغات ہیں, وہاں نہریں ہیں, وہاں ہر نعمت موجود ہے. لیکن حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرے اللہ, میرے رب, یہاں پر سب کچھ ہے لیکن یہاں کوئی میرا ہمدم نہیں ہے, کوئی میرا ہمراز نہیں ہے, کوئی میرا اپنا نہیں ہے, کوئی میرے جیسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے, جو اوپر والی پسلی ہے, اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اسی لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف پسلیاں زیادہ ہیں اور بائیں طرف ایک پسلی کم ہے. اس لیے کم ہے کہ اس ایک پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو پیدا کیا. اب یہاں ذرا غور فرمائیں آپ, اسی میں آپ کو عورت کا مقام اور مرتبہ بھی ملے گا اور اسی میں آپ کو طلاق کا علاج بھی ملے گا کہ طلاق پر ہم کس طریقے سے بند باندھ سکتے ہیں. جب تک شوہر کی نظر میں بیوی کا مقام نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کوئی بیوی اور شوہر سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں سماج میں ایک مقام متعین کرنا ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے, کس کا مرتبہ کیا ہے. بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں, میں کما کر کے لاتا ہوں, میں طاقتور ہوں, میں قوت والا ہوں, اس لیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ موچوں پر تاؤ ہوگا. شوہر کا مطلب یہ ہے بیوی کو مارا جائے گا. شوہر کا مطلب یہ ہوگا ہر وقت گالیوں سے نوازا جائے گا. اسلامی شوہر کیا ہے, قرآن نے شوہر کا تصور کیا دیا ہے اور بیوی کا مقام کیا دیا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں بیوی تو پیر کی جوتی کا نام ہے, جب چاہے اتار کر پھینک دیں. بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے تو تیری ماں بھی تیرے پیر کی جوتی ہے, اس لیے کہ ماں بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے, بہن بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے. اگر عورت پیر کی جوتی کا نام ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. نادان, جس بیوی کو, جس عورت کو تو پیر کی جوتی کہہ رہا ہے وہی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام میں عورت کا تصور کیا ہے, اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے, میرے رسول فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے اللہ اس باپ کو جنتی قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد نیک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اسلام کا تصور کیا عورتوں کے بارے میں؟ عورتوں پہ ظلم کرنے والوں, اگر تم سچے مسلمان ہو, اگر تم قرآن کی تعلیم پہ ایمان لائے ہو تو بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے. دلہن بن کے شوہر کے یہاں جائے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے, اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اللہ جنت سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ نعرہ بالکل لگنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ آج بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا رہے
ہیں مکے سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سنی دعوت اسلامی. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ اسلام میں بیٹی کا تصور ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آدم نے عرض کی اللہ جنت میں سب ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا. اتنی خوبصورت عورت اپنے سامنے دیکھی. یہاں ایک بات اور عرض کروں، دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائے گی جب وہ جنت میں ہوگی. جب وہ جنت میں ہوگی تو حوروں سے حسین ہوگی وہ، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حوروں سے زیادہ حسن ایک جنتی عورت کا ہوگا بشرط یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے. حضرت آدم نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا. میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا، جنت کا ماحول، آدم جیسا متقی پرہیزگار مرد اور حوا جیسی پارسا اور محفوظ عورت. وہ عورت جس کو دنیا کا ہر انسان ماں کہتا ہے اور وہ مرد جسے دنیا کا ہر انسان باپ کہتا ہے. حضرت آدم نے خوبصورت عورت کو دیکھا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کا دیوانہ ہے، وہ حسن کی طرف بڑھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب حوا کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا آدم رکو، اف یا آدم، آدم ٹھہرو، رکو. حضرت آدم نے عرض کی اللہ کیوں رکیں؟ ارشاد ہوا تو حوا سے ابھی بات نہیں کر سکتا. اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ حوا تو بنی میرے لیے ہے. ارشاد ہوا آدم بنی تیرے لیے ہے لیکن ابھی اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے تو حوا سے بات نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ آدم جیسا نیک بندہ، حوا جیسی نیک عورت، فرشتوں کا جمگٹا، جنت کا ماحول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلامتی کے سوا کچھ اور نہیں ہے، وہاں شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. آدم جیسا نیک، حوا جیسی نیک، جنت کا ماحول، اور وہ آدم کے لیے پیدا ہوئی. دوسرا کوئی مرد تو تھا نہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوتی، تھی آدم کے لیے، تھی آدم کی پسلی سے. لیکن جب حضرت آدم نے بات کرنا چاہا تو جناب آدم کو اللہ نے روک دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آدم جیسا مرد نیک ہو، حوا جیسی پرہیزگار عورت ہو، جنت کا ماحول ہو، اگر شادی سے پہلے وہ دونوں بات کرنا چاہیں تو اللہ انہیں بات کرنے نہیں دیتا. جب اللہ آدم و حوا کو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کی، بات چیت کی اجازت نہیں دیتا تو آج تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی منگیتر کو بائک پر لے کر پھرو، تم اپنی منگیتر کے ساتھ بازو سے بازو لگا کر کے تصویریں نکلواؤ، تم اپنی منگیتر کے ساتھ رات کے 2-2 3-3 بجے فون پر گفتگو کرو؟ آپ کو یہ خیال لگتا ہے کہ یہ تعلیمات دقیانوسی ہے؟ یہ دقیانوسی تعلیمات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا قانون ہے اور اسلام کا قانون ہر دور کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. جب جب اس پہ عمل ہوگا اس کی حکمتیں، اس لیے کہ قانون اللہ نے بنایا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں. تو جناب آدم کو اللہ نے روکا. ہم لوگ آج منگیتر سے جو بات چیت کرتے ہیں دیر تک کے، ہوتا یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھے موجود ہیں، شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ شادی کے بعد ایک کوئی نئی چیز بندے کو ملتی ہے، نیا کیف، نیا سرور، جو ہے وہ وصل کی لذتیں، ہجر کے لمحات کے اختتامات. گویا کہ وہ رات انسان کی زندگی کی سب سے حسین رات ہوتی ہے. اب جب انسان ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، پہلے ہی بات کر چکا ہے، پہلے ہی بائک پہ لے کے گھوم چکا ہے، پہلے ہی پارکوں میں لے جا چکا ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہے جو ایک بیوی سے ملتا ہے، تو جب شادی کے بعد اس کو کچھ نیا نہیں ملے گا تو اس کے اور اس کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا اور یہی چیزیں کبھی کبھی جو ہے وہ طلاق کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور ایک لڑکا سوچتا ہے کہ میں تو اس سے اتنی باتیں میں نے کی ہے اور جب وہ میرے ساتھ ایسی ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسی ہوگی. اور اسلام جو ہے بیوی کو ٹیشو کا درجہ نہیں دیتا. ہم نکاح کرتے ہیں، اسلام میں قانون یہ ہے اگر کوئی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں 1 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں. میں 5 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں. نکاح کے لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو کہ میں زندگی بھر تک اسے رکھوں گا اس وقت تک کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یعنی نکاح کا مطلب یہ ہے زندگی بھر تک کسی کے ساتھ نبھانے کا معاملہ ہو. اور ساتھ نبھانا بھی کیسا؟ ایسے نہیں جیسے 2 فرینڈ اور گرل ساتھ نبھاتے ہیں کہ صبح کو ملے اور شام کو جدا ہو گئے. نہیں، کس طرح ساتھ نبھایا جائے گا؟ تو
तो अल्लाह इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इस अंदाज से साथ निभाया जाएगा कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जितने ऐब शौहर अपनी बीवी में देखेगा वो सब छुपाएगा, किसी से बयान नहीं करेगा, और बीवी जितने ऐब अपने शौहर के देखेगी वो सब छुपाएगी, किसी से बयान नहीं करेगी। कितनी मोहब्बत होगी आपस में। अल्लाह ने बाईं पिछली से पैदा किया हव्वा को। हर मामले में इस्लाम ने राइट दाएं को जो है वो अहमियत दी, लेकिन जब औरत की पैदाइश की बात आई तो अल्लाह ने बाईं पिछली से पैदा किया। क्यों? इसलिए कि बाईं पिछली दिल के करीब है, बाईं पिछली दिल के करीब है, और जो दिल के करीब है उसकी जगह दिल में है। कुछ नौजवान माँ बाप को छोड़ देते हैं, बीवी को सर का ताज बनाकर फिरते हैं, उनको भी मेरे रसूल ने दय्यूस कहा है और उन पे जन्नत की खुशबू हराम है। और कुछ लोग बीवी को पैर की जूती समझते हैं, उनको भी मेरे रसूल ने जो है वो अल्लाह की निगाह रहमत से महरूम कहा है। बीवी ना सर के ताज का नाम है कि आप हर मामले में जी हुजूरी करें, और ना पैर की जूती का नाम है कि आप हर वक्त उसे कुचलते रहें। वो दिल की पिसली के करीब से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। इसीलिए माँ बाप का रिश्ता बड़ा कीमती है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब शौहर के बीवी रहा करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम औरत को टिश्यू का दर्जा नहीं देता। ये टिश्यू नहीं है पसीना पोंछ कर फेंक दें, इस्तेमाल करके फेंक दें। इस्लाम में बीवी की शान क्या है आप देखें। जब तक बीवी जिंदा रहेगी हम उससे मोहब्बत करते हैं, जब वो इंतकाल कर जाएगी तो भी उसको भुलाने की इजाजत नहीं है। आप सीरत रसूल में देखें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सबसे पहली बीवी 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके साथ निकाह किया था, उनका नाम है, उस मोतबर मुबारक मुकद्दस अजमत वाली खातून का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो खुशनसीब औरत है कि 25 साल की उम्र में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली इस खातून के साथ निकाह फरमाया था। और इस औरत की, इस हमारी मुकद्दस माँ की उम्र उस वक्त तो 40 साल की थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने यहां पर हमें बताया कि एक बेवा का मर्तबा क्या है, क्योंकि उस समाज के अंदर बेवा को मनहूस समझा जाता था, बेवा को जलील किया जाता था। अल्लाह के रसूल ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा के साथ निकाह करके बता दिया कि अगर बेवा मनहूस होती तो कभी भी अल्लाह के हबीब इस खातून के साथ निकाह न करते। मेरे नबी ने 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा के साथ निकाह करके उसे तमाम मोमिनीन की मां बना दिया है, और अजमत वाली वो खातून है जिसके लिए अर्श से सलाम आता था। तो जनाबे खदीजतुल कुबरा जब तक हयात रही, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सारे निकाह जनाबे खदीजा के विसाल के बाद हुए हैं। और उसके बाद जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया तो आका अलैहिस्सलाम कभी बकरी ज़िबा करते तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गोश्त अपने घर में पकवाने से पहले हजरत खदीजा की सहेलियों के यहाँ भिजवाते। कोई तोहफा आता तो पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ, हत्ता के बीवियों के सामने खदीजा का जिक्र करते। यानी बीवी जिंदा हो तो भी मोहब्बत की जाएगी, बूढ़ी हो जाए तो भी मोहब्बत की जाएगी, इंतकाल कर जाए तो भी मोहब्बत की जाएगी। ये उसका हक है क्योंकि वो दिल के करीब की पिछली से पैदा हुई है। क्या ये तारीख आपको नहीं मालूम? आज आप सीरियल देखकर, फिल्में देखकर तलाक जो बढ़ रही है हमारे मुल्क में, उसकी सबसे बड़ी वजह सीरियल है। आजकल पाकिस्तानी सीरियलों के नाम से हमारे समाज में कुछ कहानियां चल रही है, और उसके बारे में यह कि ये घरेलू कहानियां हैं। उसमें शादीशुदा लोगों को अफेयर करते हुए बताया जाता है, फिर शुकूक व शबात होते हैं, फिर तलाक वाक़ हो जाती है। हम कहते हैं सीरियल किसी मुल्क से चले, अगर वो समाज में बिगाड़ पैदा करे हम उस पर लानत करते हैं। हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से किसी मुल्क से नहीं है, और हम हिंदुस्तान वाले किसी मुल्क से तहजीब सीखने के रवादार नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये वो मुल्क है कि हजरत आदम को जब जमीन पे उतारा गया तो सबसे पहले आदम हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं। ये जमीन आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, ये जमीन जनाबे ख्वाजा की जमीन है, ये जमीन दाता की जमीन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत की है, यहाँ के इत्र की तारीफ की, यहाँ की जड़ी बूटियों की तारीफ की, यहाँ की चमकती तलवारों की तारीफ की। और एक दिन तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से अपने गुलामों की खुशबू आती है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हम हिंदुस्तानी होने पर उतना ही फख्र करते हैं
हैं, जितना हम मुसलमान होने पे फख्र सुभान करते अल्लाह, हैं, सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी होना भी ये हमारा अहले बैत से जुड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि जिस सीने के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज सो रहे हो, सुभान उस अल्लाह। सीने से मोहब्बत करना ये हमारे मजहब का सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि सूफियों के मानने वाले कभी मजहब के खिलाफ नहीं गए। बात आई है तो सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा, मेरा उन्वान वो नहीं है। औलिया के मानने वाले किसी दौर में मजहब के खिलाफ नहीं गए। 1857 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद से अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया था और हिंदुस्तान को बचाने का शऊर दिया था, तो सिलसिले चिश्तिया का वो सपूत था, और सिलसिले चिश्तिया का वो पीरे तरीकत था जिसको दुनिया फजलिया खैराबादी के नाम से जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तशरीफ लाए, तो ये जो सीरियल है गैर मुल्की सीरियल, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। एक दूसरा ये कि फिल्मों के अंदर हर फिल्म का उन्वान ये है कि जब कोई लड़का कॉलेज जाता है या लड़की, तो लड़का लड़की कॉलेज जाने के बाद अफेयर करते हैं, उसके बाद फिर वो एक दूसरे को लेकर भागने का प्लान बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। देखो, इंसान की फितरत है, वो जो देखता है वो करता है। अगर इन फिल्मों पर पाबंदी लगे या कम से कम इसका उन्वान चेंज हो, अगर पाबंदी नहीं लग सकती तो कम से कम इसका उन्वान चेंज किया जाए, क्योंकि माँ बाप से समाज से बगावत और अफेयर के मामला आमतौर पे या तो लोग सीरियल में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जराए अलग हैं। हमने ना कभी उसकी तायीद की है और ना आज हम फिल्मों की तायीद करने के लिए खड़े हुए हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो शादी से पहले के ताल्लुकात हैं, ये तलाक के जराए पैदा करते हैं, और मजहब ये कहता है कि शादी के बाद ताल्लुक कायम होने चाहिए ताकि मोहब्बत आखिर तक रहे, क्योंकि मरने के बाद भी हम बीवियों को याद रखते हैं। क्या ये तारीख तुम्हें याद नहीं कि इसी हिंदुस्तान में जो ताजमहल बना है वो किसी बीवी ही की तो यादगार में बना है, और मुमताज की हयात में नहीं बल्कि उसके इंतकाल के बाद बना है। पता चला कि इस्लाम में मियां बीवी का ताल्लुक कितना हसीन है कि जब बीवी जिंदा रहती है तो हम बीवी के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं। ये समरकंद और बुखारा जैसे शहर क्या है? ये बीवी के रुखसार के तिल पर एक बादशाह ने 2 शहर बसाए हैं। जब बीवी जिंदा हो तो हम बीवियों के नाम पे शहर बसाते हैं, और जब मर जाए तो हम ताजमहल बनाते हैं। जिंदा हो तो हम शहर बसाते हैं, मर जाए तो ताजमहल बनाते हैं। और एक खास बात सुन लें, ये काबा और मक्का क्या है? ये भी एक मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान है। ये मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान है, काबा और मक्का। अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बनते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है, और बीवी अगर शौहर की वफादार हो जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। ये मक्का बसा क्यों है? एक इब्राहिम खलील की वफादार बीवी हाजरा उस रेगिस्तान में जाके बैठ गई तो अल्लाह ने उसे आबाद कर दिया, और फिर उसके बाद ही काबतुल्लाह बना है। ये भी तो एक चीज है, हमारे मजहब की तालीम ये है। इस्लाम में औरत को ये मकाम हासिल है कि सूरह नूर के अंदर उसकी तफसीर में ये बातें आती है कि शौहर बिला वजह अपनी बीवी का नाम लेकर नहीं पुकारता। हमारे यहां हम अपनी बीवियों के नाम लेकर नहीं पुकारते। ये कुरान की तालीम तफासिर में अगर किसी की बीवी का नाम फुला है तो वो फुलानी फुलानी का नाम लेकर नहीं, उसके लिए मोहब्बत से कुछ नाम रखे जाएंगे, और वो असल नाम छुपाकर तारुफी नामों से पुकारा जाएगा। जैसे हुजूर अलैहि सलाम की सबसे चहीती बीवी खदीजा के बाद अम्मा आयशा सिद्दीका है, हुजूर ने उनका वो नाम छुपाया और उनको हुमैरा कहा, और हुमैरा के अलकाब से उनको पुकारा। शौहर बीवी में मोहब्बत इतनी है, आदाब इतने हैं कि हम अपनी बीवियों के नाम लेकर नहीं पुकारते। इसलिए आप कुरान उठाकर देखें, कुरान की 6666 आयतें हैं। एक औरत के अलावा अल्लाह ने कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया, इसलिए कि मजहब इस्लाम चाहता है औरत को बहुत ऊंचाई पे रखे। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैंने औरतों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। इस चीज को हम भूल गए। हम समझते सिर्फ नमाज ही इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है। सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है, गौर फरमाए, तुम में सबसे बेहतर वो है जो तस्बीह लाता है नहीं, जिसकी दाढ़ी लंबी है नहीं, जो नमाज का पाबंद है नहीं, वो सब बेहतर है बाद में। सबसे बेहतर रसूल ने जिसको कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में सबसे बेहतर वो है
جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور آقا فرماتے میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ نام جو مذہب عورت کا لینے کی اجازت نہیں دیتا، کتنا احترام سکھاتا ہوگا، اسی لیے عورتوں کے نام نہیں لیے جاتے ادب کی وجہ سے۔ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام ہے مریم، اور باقی کسی عورت کا نام نہیں، حالانکہ بہت عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ جناب مریم کی امی کا ذکر آیا تو وہاں قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی، نام نہیں لیتا، عمران کی بیوی۔ اس کے بعد زلیخا کا ذکر آیا تو کہا مصر کی عورتیں، زلیخا اور اس کی سہیلیوں کا ذکر ہے، دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا۔ پھر جب کسی عورت کا نام نہیں لیا، اما عائشہ کا ذکر آیا سورہ نور میں، نام نہیں لیا۔ سورہ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ذکر آیا، نام نہیں لیا۔ کہیں عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے۔ وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی کا نام ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لے کر بتا دیا اگر بیوی ہوتی تو میں ازراہ ادب اس کا نام نہیں لیتا، اگر بیوی ہوتی تو ازراہ ادب میں اس کا نام نہیں لیتا۔ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، اور اللہ ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ جو مذہب عورت کا نام لینے کا ادب سکھائے کہ نام نہ لو، بچوں کی امی کہو یا کوئی اور القابات دو ان کو، وہ مذہب کتنے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہوگا۔ لیکن ایسے مقدس مذہب کے ماننے والے دھڑا دھڑ طلاق دے رہے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہیں، کسی سے افیئر ہو گیا تو طلاق دے رہے ہیں، مرضی کے مطابق ڈش نہیں بنی تو طلاق دے رہے ہیں۔ طلاق کو تم نے کھیل سمجھائے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ فرمایا طلاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بار بار اپنی گفتگو میں طلاق کے الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو، اور اس کے بعد پھر طلاق بھی دیتے ہیں تو کتنی، ایک زبان میں 3 طلاق۔ ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق تیری، معاذ اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق، تیری خاندان کو طلاق۔ تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ دور رسالت میں ایسا ہوا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 تو پڑ گئی، اور جو 997 تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے، یہ اس کے لیے وبال جان بن گئی، آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ پڑھے لکھے لوگ، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ چاند پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ مریخ پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں، دنیا مٹھی میں آ گئی ہے تو لوگ عقل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب طلاق اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق رکھی کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پہلی بات، جب دو مرد عورتوں کا نکاح ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، یا دونوں کی جم بھی جائے، یا دونوں محبت پیدا ہو تو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں جمتی نہیں، یا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوہر میں کوئی عیب ہو، بیوی میں کوئی عیب ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر ایسا عیبی ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کا وظیفہ زوجیت حقی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وظیفہ زوجیت تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہوگا آپ کو، لیکن چونکہ یہاں بزرگ بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، تو ہم بہت حیا کے پردے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی میں وظیفہ زوجیت کہوں گا تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات مراد ہیں۔ اگر کوئی شوہر اتنا عیبی ہو گیا، بیمار پڑ گیا کہ وہ بیوی کا حق کے زوجیت، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے اس کی بیوی؟ وہ سسکتی رہے، وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے، یا اپنے آپ کو آگ لگا لے؟ کیا کرے وہ؟ تو اسلام نے قانون عطا کیا کہ جب نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے جب کوئی صورت نہ ہو تو خیر کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اور یہ چیز کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مذہب میں موجود ہے۔ امریکہ نے بہت پہلے اسلامی طلاق کے قانون کا مذاق اڑایا، مغربی دنیا نے بھی مذاق اڑایا کہ نکاح کے بعد طلاق کیوں؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جب میاں بیوی کی جمتی نہیں تو عورتیں پھانسی لینے کی بجائے، جلنے کی بجائے، کسی کے ساتھ بھاگنے کی بجائے وہ خیر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آتی ہے۔ اس حکمت کے تحت طلاق کا قانون رکھا گیا کہ جو 2 لوگ دوست ہو جائیں، میاں بیوی ہو جائیں، پیار محبت لازمی نہیں ہے، اکثر 95% محبتیں پیدا ہوتی ہے، 5% اگر ایسا ہو کہ محبت پیدا نہ ہو تو دونوں الگ ہو۔ نہیں دیکھتے آپ آئے دن لکھا ہوا ہے اخبار میں، کسی کو پھانسی دے دی گئی، جہیز کم ملنے کی بنیاد پہ بہو کو جلا دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جلایا کیوں گیا؟ کہ اس سے چھٹکارے کے لیے اب کوئی قانون نہیں ان کے پاس، اس لیے جلا رہے ہیں۔ بیوی بہو کو
کاٹ ڈالا گیا، اس لیے کہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اتنا بڑا ظلم مت کرو، اگر لائے ہو نہیں نپٹی خیر کے ساتھ طلاق دے دو۔ اسلام نے عافیت کے لیے طلاق کا قانون رکھا، لیکن لوگوں نے اس کا مس یوز کیا۔ اب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، ایک زبان میں 3 دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، صرف مرد کو کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دولہا صحرا سجا کر بارات لے کر ممبر پہ آ کر بیٹھ گیا، اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کوئی عہدہ رکھتا ہو، اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے، لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالغ ہے تو نہ باپ کو، نہ چچا کو، نہ دادا کو، کسی کو اختیار نہیں۔ ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں، عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے۔ آپ عالم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں، آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاورفل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ سورج ڈباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے اذن سے، ان کی نظریں اٹھتی ہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے، جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو، مجھے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد مختصر عرض کر رہا ہوں، جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا، لیکن رک پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی پھنسا دے گا، اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالغ بیٹی اجازت نہ دے۔ تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا، اس پسند کرنے میں، قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے۔ یہی انصاف ہے، ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا۔ اچھا پسند کا اختیار ناقص العقل کو دیا، ہن نواقص العقل و نواقص الدین، عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس لیے پسند کا اختیار، توجہ فرمائیں بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں، پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے۔ کم عقل والے کو، میں عورتوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ۔ آپ غور فرمائیں، پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے، چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ پسند کے معاملے میں بہت چھان بین کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں، آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 5 سال ہو۔ 18 سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لیے آپ جائیں، وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا، لیکن جو بچہ 5 سال کا ہوگا، یہ لال چاہیے، نہ یہ نہیں، یہ مجھے یلو چاہیے، نہ یہ بھی نہیں مجھے یہ، یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پہ اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چھان بین کے کرتا ہے اور زیادہ عقل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے۔ اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لیتے اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ جب صرف افواہ پھیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا، وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اتنی غصہ اس کا ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، غیرت ہے اس کے اندر، حیا اس کے اندر، کوئی عیب نہیں ہے، حیا ہے، غیرت ہے۔ اچھا ایک اہم نقطہ، شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے؟ اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں معتبر بنا دیا ہے۔ کیوں معتبر بنا دیا ہے؟ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا
तो तिजोरी की चाबी कभी वो बीवी के हाथ देकर न जाता। शौहर को हर वक्त डर लगा रहता, मैं जाऊंगा ड्यूटी पर और ये अगर लेकर के चली गई फिर कहां पकड़ूंगा इसे, लिख कर चली जाएगी कि हमने आपको तलाक दे दिया है। कुर्बान, हर शौहर ड्यूटी पर दिमाग घर लगा रहता, पता नहीं कब लिख कर चली जाएगी, कब लिख कर चली जाएगी। औरत से तलाक का हक लेकर इस्लाम ने औरत पे जुल्म नहीं किया है, शौहर के नजदीक मोतबर बना दिया है। हर शौहर बेफिक्र होकर घर से निकलता है, जब तक लौट कर नहीं आऊंगा, जाएगी कहां, चली भी गई तो कहां होगी, वो अपने मस्कन पर होगी, वो अपने महवर पर होगी। तो इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, औरत को मोतबर बनाया है, औरत को मोतमद बनाया है, और जहां एतमाद होता है वहां रिश्ता मजबूत होता है। तो तलाक का हक औरत से लेकर रिश्ता मजबूत कर दिया गया है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाक का हक मर्द को दिया, एक सूरत ऐसी है कि तलाक का हक औरत को भी हासिल होता है। उसे इस्लाम में खुला कहते हैं कि अगर शौहर को बीवी नापसंद करती है या कोई मामला है तो जितना मेहर शौहर ने उसको दिया था उतनी रकम वो देकर अपने शौहर से वो खुला ले सकती है। फिर उसके बाद आप देखें, जुल्म नहीं है, इस्लाम में एक कानून काजी का कानून है। जो काजी शरा होता है उसको इस्लाम ने इतना इख्तियार दिया, अगर शौहर किसी पे जुल्म करता है तलाक नहीं देता। क्योंकि इस्लाम से पहले ऐसा था कि लोग निकाह करते थे, निकाह करने के बाद फिर एक तलाक देते थे, इद्दत पूरी होने से पहले या तलाक पड़ने से पहले फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे। इस्लाम आया तो ये कानून इस्लाम ने चेंज कर दिया और कहा अत-तलाक़ मर्रतान, कि तलाक जो है वो सिर्फ 2 मर्तबा है, और जब तीसरी मर्तबा तलाक होगी तो मियां बीवी के ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। 3 मर्तबा कभी तलाक ना दें, इसलिए कि जब आप 3 मर्तबा तलाक देते हैं, 3 मर्तबा तलाक अगर आप देते हैं तो फिर कोई निबाह की सूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो बीवी उसी वक्त तो फौरन आपसे अजनबी हो जाती है और उसके बाद वो आपके साथ रह नहीं सकती। दौरे रिसालत से लेकर 1857 तक या 1851 तक यही कानून चला आया कि 3 तलाक 3 है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग 2.5% इस्लाम में ऐसे पैदा किए अंग्रेजों ने कि जिन्होंने बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ पैदा किया, तो तलाक के मामले में भी उन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया कि ये 3 नहीं बल्कि 1 है। आप कुरान हदीस को अपनी जगह रखें, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, दानिश्वर तबका भी मौजूद हैं, महिला मंडल के लोग भी मौजूद हैं, बड़े अजीम लोग इस महफिल में है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक महफिल में 3 तलाक एक ही होती है, इसको अकल भी गवारा नहीं करती, मजहब भी गवारा नहीं करता। उसको एक अंदाज से यूं सोचे, एक महफिल में चप्पल उतार कर अगर कोई किसी के गाल पे 3 मर्तबा मारे, जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए जाएगा तो क्या वो ये कहेगा कि 1 मर्तबा मुझे मारा गया या 3 मर्तबा? आप कहेंगे 3 मर्तबा। हम आपसे पूछते हैं, जब एक नशिस्त की 3 गालियां 3 ही है, अगर कोई किसी को एक महफिल में 3 गालियां दे तो कंप्लेन तो 3 की होगी ना। 3 तमाचे मारे तो 3 होंगे। एक नशिस्त की 3 गालियां 3 है, एक नशिस्त की 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला सजदे में 3 है, एक नशिस्त के अंदर 3 तमाचे 3 है। तो आखिर बेचारी तलाक ने क्या कसूर किया है कि इसको एक नशिस्त में 1000 मर्तबा दिया जाए फिर भी एक ही माना जाए? ये कतान अक्ल के खिलाफ है और अक्ल के साथ साथ मजहब के भी खिलाफ है। मुफ्ती साहब ने आपको 3 तलाक की शरई हैसियत बताई, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करता हूं। 3 ही है। हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी, और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं, उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहां का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते, तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते हैं कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें और आप कहते हैं रास्ते निकालें। देखिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। तलाक 3 कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाए कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं,
تو آپ صرف ایک طلاق دیں، کیونکہ بعض صورتوں میں ایک طلاق سے بھی عورت اجنبی ہو جاتی ہے. اس کی صورت قانون نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایک طلاق کوئی شوہر اس کی بیوی کو دیتا ہے تو یہ ایک طلاق ہو گئی رجعی. رجعی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجعی، یعنی رجعت کرنا، لوٹنا. تو اگر کسی نے ایک طلاق دیا تب اس کے پاس، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے کا کم و بیش وقفہ موجود ہوتا ہے اپنی بات پہ غور کرنے کا. حالانکہ عدت 3 مہینے نہیں ہوتی بلکہ 3 پیریڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم حیا کے پردے میں ایام ممنوعہ کہتے ہیں، لوگ اس کو MC بھی کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر ایک رجعی طلاق، ایک طلاق اگر کسی شوہر نے اس کی بیوی کو دے دیا تو عدت یعنی 3 پیریڈ جب تک نہیں آ جاتے، یعنی کم و بیش اس کی مدت 3 مہینے ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کو 3 نہ سمجھیں، صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. آپ سوچ لیں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. 3 مہینے کے آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں. آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں. 3 مہینے کا وقفہ آپ کو مل رہا ہے. غور کر لیں، سوچ لیں، اگر آپ ٹھنڈے ہو گیا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے اپنی بات واپس لیا، میں رجوع کرتا ہوں. یا زبان سے نہ کہا، اس کو گھر میں لے آیا اور میاں بیوی جیسا سلوک کر لیا تو رجوع ہو گیا. لیکن اگر آپ ضد پہ اڑے رہے، وہ بیگم بھی ضد پہ اڑی رہی اور عدت گزرنے تک دونوں میں سے کسی نے نباہ کا معاملہ نہیں لایا، تو ایسی صورت میں جب عدت گزر جائے گی تو جس کو آپ نے ایک طلاق رجعی دی تھی وہ بائنہ ہو جائے گی. ایک ہی ہوگی لیکن وہ بائنہ ہو جائے گی. اب اگر وہ بائنہ ہو گئی تو وہ عدت گزار کر اب کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ قانون ہے، ٹھیک ہے. لیکن عدت گزر گئی اور آپ کا دماغ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد اجنبی یا بائنہ، تو اگر آپ 50 سال کے بعد بھی اب اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے طلاق تو ایک ہی دی تھی نا، اس لیے آپ حلالے کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں. یہ ہے قانون. تو اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے، ہمیں یہی پتا ہے جب تک 3 بار نہیں بولیں گے ہوگا نہیں. آپ ایک ہی بار، پہلی بات تو دے ہی نہ، اگر ضرورت محسوس کرتے تو ایک دیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے راستہ کھلا رہے. 3 دینے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس لیے میں اپنی خواتین سے بھی اپیل کروں گا کہ جب شوہر غصے میں ہو تو آپ کو سینہ تاننے کی کوئی ضرورت نہیں. وفادار بیوی کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا، فاطمہ اگر تو نے اس حال میں انتقال کیا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اور اگر اس حالت میں تو دنیا سے کوچ کر گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو میں قیامت کے دن تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ آج کل تو ماں باپ شے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو، ان کی بیٹی چارج کر، بیٹی تیرا باپ کوئی فقیر نہیں ہے، اگر تیرے گھر میں تکلیف ہو تو آنا، ہم جو ہے تجھے پرورش کریں گے، تیری تجھے نبھائیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر جو بیوی کو دے سکتا ہے وہ باپ نہیں دے سکتا. باپ سونے کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے لیکن دل کا سکون باپ نہیں دے سکتا، بھائی نہیں دے سکتے. دل کو تسکین جس چیز سے ملتی ہے وہ صرف شوہر دے سکتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کو طلاق پہ ابھارے، اللہ، اس کے رسول اور سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے. اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے اللہ اسے صبر آسیہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے منہ چلانے پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے. عورتوں کو چاہیے شوہر گرم ہو وہ نرم ہو جائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں یہاں پر. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک خاتون ایک صحابی سے منہ چلا رہی تھی. انہوں نے کہا رکو، میں تمہاری شکایت فاروق اعظم سے کرتا ہوں، ان کا چابک تجھے سیدھا کرے گا. وہ یہ کہہ کر کے ان کے گھر آئے فاروق اعظم کے، تو دیکھا کہ فاروق اعظم اور ان کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. فاروق اعظم کھڑے ہیں جن سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ کھڑے اور بیوی منہ چلائے جا رہی ہے، وہ چپ ہیں. وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. فاروق اعظم کو یوں لگا کوئی آ کر کے گیا تو آپ باہر نکل کے ان کو روکا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہا مسئلہ بتائے بغیر بھی حل ہوتا ہے؟ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی، میں نے آپ کی دھمکی دی، آپ کے یہاں آیا، میرے یہاں سے زیادہ تو آپ کے یہاں کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سوچا جب آپ کے یہاں یہ ہے تو مجھے سمجھوتا کر ہی لینا چاہیے. فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی، جیسے تیرے سینے میں دل ہے تیری بیوی کے سینے میں بھی دل ہے، جیسے تو کسی کو سنانا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کو سنانا چاہے گی، اس لیے تیرا حق ہے کبھی سنا اور کبھی سن لے. اس شان سے میاں بیوی کی زندگی گزرنا چاہیے. اچھا، لوگ جو ہیں 3 طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے تو حلالے کی بات آتی ہے. حلالہ پوری دنیا میں موضوع سخن ہے، ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے درمیان. یہ حلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کروں.
حلالہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا، حلالے پر گواہ رہنے والا، ان سب پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ یہ ہے کہ جیسے کوئی نر جانور کو یعنی سانڈ کو، اونٹ کو کسی اونٹنی سے جفتی کرانے کے لیے لے کر کے جائے، حلالہ کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ حلالے کی حیثیت ہے۔ جس حلالے کے متعلق اسلام نے کہا ہے، قرآن جسے کہتا ہے سورۃ النساء میں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق شوہر دے اور ظلم بیوی پر ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا حلالہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے۔ تم نے جو مالیگاؤں اور اپنے وطن میں دیکھا وہ ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے، ہو گئے حلال۔ استغفر اللہ، ان سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا، پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں، اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے۔ اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو بھی نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح متعینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب 50 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو ایک رات کے لیے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لوگوں، طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں، جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے، رکھ رہے لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے، کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے۔ اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں، اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا؟ باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس
جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے, کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے, تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو. اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پنچایت, لوگ کہتے ہیں سردار, ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں, رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے, کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے, عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لوگوں یاد رکھو, اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو, طلاق سے بچو اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو, علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے. فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی, اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں بہت محتاط رہو. اور پھر تم نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے, تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے, تمہاری بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے, لیکن وہ ننھے ننھے معصوم بچے, انہوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا, انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کل قیامت کے دن یہ ننھی معصوم جانے جو طلاق کے بعد ہوٹل پر پچری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ننھی سی معصوم جانے تراشن بھرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کسی کے گھر بچہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یاد رکھیں, چوزے بھی بغیر مرغی کے پل جاتے ہیں, بچے بھی پل جاتے ہیں, لیکن جن کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی تادیب ہوتی ہے, انہیں ادب سکھایا جاتا ہے, انہیں علم سکھایا جاتا ہے. طلاق پانے والی ماں اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو کبھی تراشن پہ بھیجتی ہے, وہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, کبھی گلاس دھونے بھیجتی ہے, کبھی کسی کے گھر جھاڑو دینے بھیجتی ہے. او ظالم باپ, ایک باپ کے لیے تو میرے رسول نے فرمایا دعا والدہ لولدہ کدوا لکم, کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے. ایک باپ, سچا باپ وہ ہے صرف بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے. سچی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر ہر کڑوا گھونٹ پی لے. ماں وہ ہے جو اپنا پورا شباب قربان کر دے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. آج ظلم ہے, کل راحتیں ہوگی, آج تکلیف ہے, کل اطمینان ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے کبھی کبھی گھر کی زگ زگ پر, ساس بہو کے جھگڑے پر طلاقیں ہوتی ہیں. میں یہاں جتنی بہویں ہیں انہیں ایک بات بتاتا ہوں, طلاق انشاءاللہ نہیں ہوگی. ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ساس ہوں تو میں جو ہے اپنی بہو پہ ظلم کروں گی. ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ باقی گفتگو پھر کسی محفل میں ہوگی. توجہ سے سنیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ختم ہو گئی. بعض فلسفیوں نے یہاں تک لکھا ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی, دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی, لیکن ساس بہو کی یہ ایسی جنگ عظیم ہے کہ یہ کسی دور میں کبھی ختم نہیں ہوئی اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی. اس کے ختم کرنے کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک بیٹی, نیک گھرانے کی بیٹی, اپنی ساس کی شکایت لے کر کے باپ کے یہاں آئی. باپ نے کہا بیٹی, ساس ماں کی طرح ہوتی ہے, خدا را اس پہ ظلم نہیں کرنا, بڑھاپے میں وہ جائے گی کہاں. ایسی صورت میں بیٹی نے سنا, سوچا میرا باپ کمپلین نہیں لیتا, میرے باپ کے ایک دوست ہیں جو مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور وہ حکیم ہے, ان کے پاس وہ بچی گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان میرے ابا تو کمپلین نہیں لیتے, آپ میرے چچا ہیں, مجھے بیٹی جیسے پالا ہے, ایک کام کریں آپ, میری ساس مجھے بہت تکلیف دیتی ہے, آپ اس کے لیے ایسی زہر کی پڑیا بنا کر دے تاکہ وہ مر جائے, تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے, پھر ہم اطمینان سے رہیں گے. وہ واقعی حکیم تھا, وہ واقعی حکیم تھا اور وہ اسلام کے قانون کے مطابق حکمت کرتا تھا. اس نے کہا بیٹی بیٹھ, ٹھیک ہے 1 مہینے کی پڑیا تجھے دیتا ہوں, بیٹی اگر 1 دن میں دوں گا تو وہ مر جائے گی, سب تجھ پہ شک کریں گے, تیری روزانہ اس سے جھگڑے اور زگ زگ ہوتی ہے. بیٹی ایک کام کرنا, تیرے اوپر الزام نہیں آئے اس لیے میں جو ہے وہ سلو پوائزن جو ہوگا وہ دھیرے دھیرے اثر کرے گا, 1 مہینے کے بعد مر جائے گی تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا, تیرا کام بھی ہوگا. اس نے کہا بہت اچھا. 30 پڑیاں بنا کر اس کے چچا نے, حکیم صاحب نے دیا اور دینے کے بعد کہا بیٹی دیکھ اگر تو لڑتی رہی نا اس سے تو تجھ پہ الزام آ سکتا ہے کہ تو نے قتل کیا ہے, تو ایک کام کرنا, یہ پڑیا کھلاتے رہنا لیکن اس کے کپڑے خود ہی دھلنا, اس کے پیر دبانا, وہ پانی مانگے تو دودھ پیش کر دینا, 1 مہینے تک خدمت کرنا, اس کے بعد تو پھر وہ قبر میں چلی جائے گی, تیرا قصہ ہی ختم ہوگا. اس نے سوچا بہت اچھی بات ہے, صرف 1 مہینہ خدمت کرنا ہے, پھر ہم جو ہے شان سے رہیں گے. اب وہ گھر آئی پڑیا لے کر, کھانے میں ملا کر کے دیا, لیکن کہتی ہے امی کیا بناؤں آپ کے لیے, یہ بناؤ. امی آپ تھک گئی ہے ذرا لیٹ جائے, پیر دباؤں, پانی پیش کیا, سر میں تیل لگایا. اب جو ساس بہو روزانہ لڑتی
करती थी, 3-4 दिन में ये उसे बेटी मानने लगी, ये उसे मां मानने लगी, मोहब्बतों का माहौल हुआ। 8-10 दिन गुजरे, इसे अफसोस हुआ, अल्लाह अल्लाह, मैंने तो 8 पुड़ियां सास को खिला दी, ये तो बेचारी 1 महीने के बाद मर जाएगी। वो हकीम के पास गई रोती धोती, चचा चचा वो मैंने 8 पुड़ियां खिला दी और अभी जो है वो 22 बाकी है, लेकिन मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे बेटी की तरह समझती है, इसलिए जो है वो मेरी सास मरना नहीं चाहिए, वो जो उसको जहर दिया है आपने उसका इजाला होना चाहिए। हकीम साहब ने मुस्कुरा के कहा, बेटी जा तेरी सास नहीं मरेगी, मैं जानता था जब तू मोहब्बत देगी तो तुझे मोहब्बत मिलेगी, तू टेढ़ी थी, तेरी सास भी टेढ़ी थी, तूने प्यार दिया वो भी प्यार दे रही है, अरे प्यार अगर कुत्तों को दिया जाए तो वो भी दुम हिलाते हैं, इंसान तो इंसान है, हर इंसान प्यार का मोहताज है। लोगों याद रखो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटन के ताजदार फरमाते हैं, लोगों जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तुम कांटे उठा लिया करो, अगर कांटे बिछाने के मुकाबले में तुम भी कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। हम कांटे बिछाने वाले न बने, हम कांटे उठाने वाले बने। कांटे बिछा करके इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके इंसान के दिल को सुकून मिला करता है। इसलिए जो खवातीन अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो बहुएं अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो सास अपनी बहुओं पे इल्जाम लगाती है, वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। और ए सास, तू जुल्म क्यों करती है? तूने ही तो इतने अरमानों से बहू ढूंढ करके लाया, अब तू अपने इंतखाब के साथ जुल्म कर रही है। तेरा बेटा था तो बहू आई, खुदारा मोहब्बत कायम करो। सीरियलों से जिंदगी ना सीखो, इस्लाम से जिंदगी सीखो, कानून इस्लाम से जिंदगी सीखो। और नौजवानों, अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करो। आका फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाया करता है। गुस्से को पी जाओ। अल्लाह आप सबके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। और याद रखें, नशे का खात्मा कर दो। आज से 3 साल पहले जैसे आपने नशे का ऐसा बाइकाट किया था कि मेडिकल भी नशेली दवाएं, मेडिकल पर भी जो है मदहोशी की दवाएं बिकना बंद हो गई थी। मेरी गुजारिश है, ये नशे की वजह से भी तलाक की लानत बढ़ती जा रही है। शौहर नशे में आके बकता है और तलाक वाक़ई होती है, इसलिए नशे का भी बाइकाट हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।